کو کروٹ بدل کر نیند میں، رات کو کروٹ بدل کر نیند میں، منہ سے نکلے زور سے صلی اللہ، منہ سے نکلے زور سے صلی اللہ، منہ سے نکلے زور سے صلی اللہ، ہے دوا ہر مرض کی صلی اللہ، ہے دوا ہر مرض کی صلی اللہ، چلتے پھرتے بیٹھتے اور سوچتے، چلتے پھرتے بیٹھتے اور سوچتے، دل میں بس چلتا رہے۔ نبی کریم کی بات پہ بڑا یقین رکھنا چاہیے۔ یہ درود اتنا بڑا وظیفہ ہے، خدا پڑھتا ہے، اور خدا نے پہلے پڑھا پھر دوسروں کو کہا تم بھی پڑھا کرو۔ اور پھر ایک صحابی کو آقا جی نے کہا اس کے بھلے کے لیے کہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں، زیادہ درود پڑھنے کا۔ اس سے کہا پڑھوں گا، 2-3 دفعہ کہا زیادہ کرو، پھر کہا خیر لک، تمہارے لیے اچھا ہو جائے گا۔ اس نے ہمت باندھی اور کہا میں کروں گا۔ آپ کا اذن، اگر تو نے ایسا کیا، کثرت شروع کر دی، تکفا ہمک، جو بھی چاہے گا وہ تیرا کام ہو جائے گا۔ بتا کیا چاہیے؟ اور نبی کی بات پر بھی یقین نہیں تو پھر وہ آدمی کیا ہے؟ نہ چلے کاٹو، نہ بڑے وظیفے پڑھو، 5 وقت کی نماز فرضی جو 8 نمبر کاپی ختم کی، 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ان کا دخل ہو جائے بہت بڑی چیز ہے۔ کہا تکفا ہمک، جب اس نے کہا پڑھوں گا کثرت سے، یعنی جو چاہے گا، جو تیری مرضی ہوگی تیری مرضی ہو جائے گی۔ دین چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، عہدہ چاہیے، کسی بیماری سے چھوٹنا ہے، کسی جنات سے چھوٹنا ہے، یا جادوگروں سے چھوٹنا ہے۔ کہ تکفا ہمک، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ یغفر ذنب کا آدمی کمزور ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ کہ گناہ اگر ہوں گے تو خدا تعالیٰ معافی میں رکھے گا، سزا تجھ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ کوشش کریں آپ کہ لوگوں سے کم ملیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں میں ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گا تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ہر چیز سے عزیز ہے تو پھر ان کے لیے وقت اور محبت زیادہ ہونی چاہیے، یا نہیں؟ ان کے لیے محبت اور وقت، پھر وہ لوگوں کا دوستیاں چھوڑ دیں انسان، کبھی کبھی مل لیا، اس میں بڑا وقت جاتا ہے، سمجھ گیا نہیں؟ اور 24 گھنٹے ایسا پکا لے صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت درود اور نبی کریم کی بات پہ یقین رکھے ہیں جی۔ جیسے کہ کروٹ میں درود نکلے کہ پہلے میں نے کوئی باتیں کی کہ بعض لوگ کروٹ لیتے ہیں، اس کے منہ سے درود نکلتا ہے اتنا دن میں، بعض نماز میں پڑھتے پڑھتے اس کو یعنی جیسے بھول جاتا ہے، دروشی شروع کر دیتا ہے۔ شاید مجھے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تم کو بھی ہو انشاءاللہ، تو تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور ان مسئلوں کے حل سے، کثرت سے، مسئلوں کے علاوہ بھی نبی کریم تم سے محبت کرنا شروع کریں گے، میرا نام لیتا ہے۔ اور خدا نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے، زیادہ درود کے مفہوم میں ایک جگہ کہا ہے کہ قیامت کو اللہ نے کہا اس کا ہاتھ میں نبی کے ہاتھ میں دوں گا۔ کیا چاہیے؟ اللہ
تو کچھ خیال کریں، مسئلے حل کرنے، بس دروشی پکڑ لیں. اور نبی سے زیادہ کس کی بات معتبر ہو سکتی ہے؟ بڑی معتبر بات ہے یہ، آپ نے کہا ہے. تو میں آپ تک چیزیں پہنچاتا ہوں، مسئلے حل کرنے ہیں، یہ کرنے ہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جو بھی تم نے کرنا تمہارے دل میں سب ہو جائے گا. اور نبی کریم پر تم کو یقین ہونا چاہیے، تو کثرت کرو، بولو انشاءاللہ. دوا ہر مرض کی صلی اللہ ہے، دوا ہر مرض کی صلی اللہ. میں جو اتنا بولتا ہوں، میرے سارے کام ادھر سے ہوئے ہیں، سب چیزیں ادھر سے ہوئے ہیں، میری شیخی پیری بھی سب ادھر سے چلتی ہے. یہ کروڑوں کی ریل پہ جو ہمارے ہاں چلتی ہے ادھر سے چلتی ہے، نبی کریم کے طفیل، ان کا دخل ہے. جہاں ان کا دخل ہے تم داخل ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ بھی دخل ہو جائے گا. تو اتنی بڑی ہستی کائنات کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو کیا چاہیے؟ لیکن ایک بات، جن کی قسمت خراب ہے ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، عظمت رسول کے خلاف. ہاں جی، آقا جن کا 3 دفعہ مدینے میں زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلیں گے مدینہ سے. وہ لالچ کے لیے، پیسے کے لیے، یا نبی کی عظمت کے خلاف ہیں، دنیاوی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں. چاہے وہ سعودی ہیں، غیر سعودی ہیں، ان کی نیتیں دوسری ہیں، نبی کریم کی محبت نہیں ہے. ظاہر میں محبت نبی کریم کی، وہ اپنے مفاد کے لیے پڑے ہوئے ہیں. تو 3 دفعہ 70,000 مدینے سے نکلیں گے کہ ان کے پاس سے بھی رہ کے وہ دور ہیں. کوئی دور رہ کے بھی قریب ہے، کوئی نزدیک رہ کے بھی دور ہے. یہ قسمتیں ہیں. تو خدا کرے تمہاری قسمت جاگ جائے، تمہیں درود شریف کی ایسی عادت پڑ جائے، ایسی عادت پڑ جائے کہ کھانا پینا بھول جاؤں. پہلے میں یہ کر لوں، میرا اتنا لاکھ ہوتا تھا، اتنا یہ ہوتا تھا. لیکن یہ جذبے کے طور سے، مطلب کے طور سے نہ، زیادہ یہی اگر دل میں آ جائے، نبی کریم میرے سے خوش ہو جائے، میرے ان سے تعلق پیدا ہو جائے، تو بڑا اچھا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آپ کے سارے کام ہو سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں، اور نبی پر یقین ہونا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں بعض چیزوں میں. آقا جی کی طرف سے تاکہ تم کو خوشی ہو، تکبر کے یعنی تواضع سے کہتا ہوں. آقا جی نے محمدی شیخ بھی مجھے کہہ دیا ہے، ہاں جی، صلی اللہ علیہ وسلم والا بھی کہہ دیا ہے. اور یہ بھی بے مفہوم فرمایا ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں اللہ والے سب آئے ہیں، جیسے تم نے ہمارا نام پھیلایا ہے کسی نے نہیں پھیلایا. اللہ! اور تم بھی پھیلاؤ آگے، چاہے سلسلے میں ہو یا نہ ہو. تمہارا ہمسایہ کچھ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دو اس کو، کاپی پڑھ لے، کوئی منع نہیں ہے. عہد سے زیادہ فائدہ ہوگا. عہد نہ بھی کرے، امت محمد تو ہے نا، دے دیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ ہو، کچھ ہو، سفر میں کوئی مل گیا اس کو، بھائی تمہاری مشکلات انسان کو دنیا بڑی ہوتی ہیں، اور نبی کریم سے سچا انسان دنیا میں نہیں پیدا ہوا. اور نبی کریم نے یہ بات کہی ہے، اگر تم محبت سے میری بات مان لو، تمہاری ہر مشکل آسان ہو. کثرت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اسی پر اس کو لگا دو، تو کثرت کی نا، سارے کام خود ہی بن جائیں گے. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ولی اللہ نہیں بھی بننا چاہے گا اور زبردستی بن جائے گا. انسان اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے، گنہگار بن جائے گا، زبردستی بن جائے گا. یہ نام ایسا ہے، اس نام کی بڑی قدر ہے. پہلے بھی واقعات سنائے. کوئی تورات پڑھتا تھا، اس نے نبی کریم کا نام دیکھا تو چوم لیا تھا محبت سے، لیکن اس کے اعمال بہت خراب تھے.
جب وہ مرا تو بنی اسرائیل نے اس کو کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرا نبی ہوں، لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، عوام نے، عالموں نے، اور میں کہا اس نے ایک دفعہ میرے محبوب کا نام چوما تھا، میں نے اس کو بخش دیا، اس کی نماز پڑھانی ہے۔ بتاؤ، اور ایسے واقعات بہت ہیں اس قسم کے۔ یعنی نبی کریم کی اللہ کیا بے انتہا قدر ہے، اتنی قدر ہے سوچ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ہے ساری کائنات نہ ہوتی، یہ آپ کے لیے ہے۔ بتاؤ، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ کسی نے کبھی سورج پھیرا؟ حضرت علی نے ادب کیا، نہیں اٹھایا نیند سے، اور رو رہے تھے، آپ کو سب پتہ تھا۔ آنکھ کھلی تو کہا شام ہو گئی ہے، نماز نکل گئی ہے، لیکن انہوں نے ادب سے نہیں اٹھایا۔ آپ نے نہیں کہا اس نے غلطی کی، آپ نے کہا اللہ کان فی ساعتک ساعت نبیک، یہ تیری فرمانبرداری میں تھا اور میری فرمانبرداری تھا، اور سورج کو واپس کرنا ہے۔ پھر انگلی اٹھائی، دعا مانگی، سورج پر انگلی رکھ دی، سورج انگلی کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جہاں چاہا وہاں کھڑا کر دیا۔ کہا دیکھو تم کہتے نماز قضا ہو گئی، اثر چلی گئی، وہ اثر ہے، نماز پڑھ لو۔ دیکھا، بڑی قدر ہے ان کی اللہ کی۔ ناممکن کو ممکن کریں۔ یہ بادل آج بھی ایڑی چھوٹے کوئی زور سے کسی کے ساتھ چلتا ہے، آپ جب چلتے تھے زیادہ گرمی آتی تھی، بادل آ جاتا تھا، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ بتائیں، ناممکن کو ممکن کریں۔ کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا تو آپ کے دل میں عظمت اترے گی تو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کرم کو، کیوں عظمت ان کی بہت ہے۔ پتھروں سے آواز آ جاتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابو جہل آیا، بولا میرے ہاتھ میں کیا کیا، میں بتاؤں کیا یا تمہارے ہاتھ میں، وہ بول دے میں کون ہوں، اللہ۔ کنکریاں کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یعنی آقا جی کے کوئی معجزات سوچو جو ہوئے ہیں انسان کی عقل سے بیان کبھی نہیں ایسا ہوا، نہ آج ہو سکتا۔ اونٹ ذبح کرنے لگے، ہر اونٹ نے اپنی گردن خود رکھ دی خوشی سے۔ بتاؤ، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کس منہ سے بیاں ہو، عظمت سلطان مدینہ سلطان مدینہ کس منہ سے بیاں ہو، عظمت سلطان مدینہ۔ دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے، دل مدینہ ہے، جگر مدینہ ہے۔ ایک آدمی سوچ کے پڑھتا ہے، ایک آدمی سے خود نکلتے ہیں شعر، تو میرا خیال ہے سوچے بغیر نکلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، نہیں سوچ کے پڑھنا وہ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر اس کی بات بنتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی رحمت خاص آ گئی ہے، اور اللہ کی رحمت خاص حضرت محمد مصطفیٰ۔ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا، ہم اتنا بکواس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں۔ پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت اتاری، کتنی عظمت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ کافر ہے، جو کچھ بھی کریں، ایسے بکواسیں بھی کرتے ہیں، کیوں نہیں عذاب آتا تھا، کیوں نہیں ہم کو کچھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کا مفہوم آیت کا
کہ یہ ہو نہیں سکتا خدا عذاب اتارے جہاں محمد مصطفیٰ ہوں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دین و دھرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دین و دھرم صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کہنے کی نہیں. جب وہ بادل برسا صحابی نے دعا کرائی جمعہ تھا گیا بستی میں بادل بند ہی نہ ہوئے. پھر دوبارہ آیا کہ بند کرو تو بند ہی نہیں ہوتا. پھر آپ نے دعا مانگی بادل کو بند کیا. اور حدیث شریف میں جب بند کیا انگلی سے اشارہ کرتے تھے. انگلی کے بالمقابل بادل پھٹتا تھا. جیسے انگلی چلتی تھی ساتھ ساتھ پھٹتا تھا انگلی کے بالمقابل. بتاؤ کوئی بھی معجزہ یاد آ جائے سوچو تو آپ حیران ہو جائیں گے. آنکھ کیسے لگ جاتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. قتادہ آیا نکلی آنکھ لے کے آیا. آج بھی کوئی کر کے دکھائے سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں. آنکھ نکلی ہوئی آپ نے لی ایسے کر کے لگا دی لعاب لگا. لگتی ہے ایسے آنکھ اتنی نازک چیز. دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر آ رہی تھی. اف 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 دوسری آنکھ سے خوبصورت نظر. کون ایسی آنکھ؟ کرم کے تقاضے سے کچھ فرمایا تاکہ آپ نسبت کو مضبوط کریں. انہیں لعاب لگایا تھا. کہا ہم حکم کرتے لعاب کی ضرورت نہیں ہے امین ہم تم کو کہتے آنکھ لگاؤ لگ جاتی. کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم بار کہتے لعاب ہم نے لگایا تھا تم کو لعاب بھی لگانا نہ پڑتا. ہمارا حکم ایسا ہے ہم جاری کر دیں تو ہو جاتا ہے. اگر تم کو ہم کہہ دیتے تو بغیر لعاب کے بھی تم آنکھ لگا سکتے تھے. وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے قبضے میں ہے. ہر جگہ ان کا اجارہ. تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ان کے بڑے لیڈروں کے پیچھے پھرتے ہو ان کے نعرے مارتے ہو. تم نیت ٹھیک کر لو. عمل تمہارا چاہے کمزور ہو اگر نیت میں سچائی ہے تمہارے کام بننے شروع ہو جائیں گے. استغفر اللہ خدا نہ کرے بیچ پہ تم نے قتل کر دیا. استغفر اللہ خدا نہ کرے بیچ میں تم نے زنا کیا پھر توبہ کی. استغفر اللہ خدا نہ کرے تم نے بیچ میں چوری کی پھر توبہ کی. لیکن نیت یہی رکھی تھی میں درود شریف نہیں چھوڑوں گا میں آقا کو راضی کروں. نیت نہیں بدلی. یہ ساریاں معافیاں ہوتے جائیں گے تمہارے کام ہوتے جائیں گے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں. کیا چاہیے تم کو؟ بڑی قدر ہے اللہ کی. تو یہ کوشش کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو سکھا دیں. سلسلے کا ہو نہ ہو شرط نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام بنے اور تم کو دعا دیں. اور نبی کریم جو بات کہے ان کو یقین دیا. نبی کریم نے کہا تکفا ہمک جو چاہو گے تمہاری مرضی ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے ہاں بڑی ان کی قدر ہے. یہ قدر کی علامت ہے. اور میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. اور تم لوگوں کو ایک بات پہلے بھی کہی تھی. مجھے بعض لکھتے ہیں عمرہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پہلے کہہ دیا جو عمرے کرتے اجازت دے دی. گھڑی گھڑی نہ لکھا کریں ریاکاری ہوتی. چلے جاؤ عمرے پر.
باقی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری آئی لو جو شروع ہوئی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے. ہاں یہ ادھر بھی ہوگی ادھر بھی ہوگی جنت میں بھی ہوگی. جنت میں جب جائیں گے نا تو آقا جی کے جگہ کے پر جا کے بیٹھ جائیں گے باہر ان کے قصر کے. بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. جب وہ کہیں گے اب تم چلے جاؤ جہاں چلے جاؤ چلے جائیں گے. ہاں تو یہ پکا لو اور نیت پکی کر لو اور درود شریف کی کثرت کرو. بڑی آسان چیز ہے، بڑی مہنگی چیز ہے، اس کی بڑی قدر ہے درود شریف کی. کیوں؟ نبی کریم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. اگر یہ کائنات خدا نے بنائی ہے، کہا میں کبھی نہ بناتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے بنائی ہے، اس لیے ہر چیز میں تصرف کیا. اب بھی ساری چیزیں ان کے قبضے میں ہیں، وہ دخل نہیں دیتے، وہ دخل نہیں دیتے. اگر تم نے ان سے محبت کی تمہارے معاملے میں دخل دیں گے. جو تمہارے معاملے میں دخل دیں گے تو تم ان کے امتی ہو، تمہارا کام نہیں ہوگا، کام بننے شروع ہو جائیں گے. تو نیت پکی کر لو کہ آج سے تمہارا پکا وظیفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. میری نانی بیمار تھی بڑی، کہتی مجھے کچھ مری کی تھی، مجھے کوئی اشنا گشنا نہیں آتا. کہتے فرشتے آئیں گے میں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی. میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پکا لے. فرشتے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہنا، بھاگ جائیں گے، ہوتے سے بات نہیں کر سکیں گے. اس نے دل سے پکا لیا جی. جب وفات ہونے لگی اس کی، ریشم کی طرح جسم اس کا ہو گیا. اور جب وفات پائی اس نے، خدا کی قسم کھا لوں بھی تو ٹھیک ہے، نہ کھاؤں تو اچھا ہے. اللہ نے کہا ہمارے قسموں کو ہر وقت استعمال نہ کیا کرو کہ اللہ کا نام بڑی چیز ہے، ہم بہت قسمیں کھاتے، نہیں کھانی چاہیے. تو ایسے فوت ہوئی کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ سب ایسے ہی مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. میرے بات تھوڑا سا پڑھ لینا. چل نام کا کیا ڈر دنیا اور آخرت میں، شہ کونین کی ہم سب پر انشاءاللہ نظر ہے، نظر ہے، نظر ہے، نظر ہے، نظر ہے، نظر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I love you, I love you, I love you.